السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں پیاری پیاری باتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ باب نمبر 18، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت۔ اس کا ایک مطلب، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا اور یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق خوب خوابوں کی تعبیر بیاتاتے اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتابوں میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابو بکر صدیق سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جسے بھی
اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ عنہ والوں کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو اور تیمیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بات کی سن کر حیران ہوئے اور بولے ایسے میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بال دار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو، تم وہی ہو۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 18۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ کو یہ باب پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں 19ویں باب میں۔